آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوالٹیٹیو ریسرچ۔ کوالٹیٹیو ریسرچ سے مراد ہے وہ ریسرچ جس کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا نان نومیریکل فارم میں ہوتا ہے، یعنی کہ نان نومیریکل ڈیٹا ہوتا ہے جس کو ہم نے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور انالائز کرنا ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کوالٹیٹیو ریسرچ۔ مثال کے طور پر ہم جب ٹیکسٹ کی انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹیکسٹ جو ہے نا، وہ جو کانٹینٹ ہے وہ کیسا ہے۔ ویڈیو انالیسس کے اندر ہم ویژول ڈیٹا کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ آڈیو انالیسس کے اندر جو آڈیوز ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے اسپوکن ورڈز کے فارم میں جو ہوتے ہیں۔ آبزرویشنل اسٹڈیز یعنی کہ انسان کا بیہیویئر کیسا ہے اس سب کو مانیٹر کرنا، آبزرو کرنا۔ انٹرویوز یعنی کہ ایک انسان کی رائے کو گیدر کرنا کہ اس کے جو پرسنل انسائٹس ہیں، اس کے جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں، اس کے کیریکٹرسٹکس کیا ہوں گے۔ یہ نئے آئیڈیاز کو جنریٹ کرتا ہے، ہمیں ہمارے ٹاپک کے بارے میں ان ڈیپتھ انسائٹس دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ بہت سارے سبجیکٹس کو کور کرتا ہے جیسے کہ اینتھروپولوجی، سوشیولوجی، ایجوکیشن، ہیلتھ سائنسز، ہسٹری وغیرہ۔ یہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ دنیا کو فیس کرتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کا تجربہ رہا ہے۔ ڈیٹا کلیکشن کے ٹولز میں ہمارے پاس آڈیو ریکارڈرز، ویڈیو کیمراز، نوٹ بکس اور ڈیجیٹل ریکارڈرز وغیرہ آ جاتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں۔ ڈیٹا کلیکشن کے میتھڈ بھی تو ہوں گے نا، ٹھیک ہے؟ تو جو کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر ڈیٹا کلیکشن کے میتھڈ ہیں اس میں ہمارے پاس انٹرویوز، فوکس گروپس، اس کے علاوہ آبزرویشنل اسٹڈیز، کیس اسٹڈیز وغیرہ آتے ہیں۔ جو ہمارے پاس ہے انٹرویوز، یہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرویو جو ہے نا 2 انسانوں کے درمیان میں ہو سکتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ انسانوں کے درمیان میں ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر کامنلی جو ہم اس کی ڈیفینیشن لیتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 1-on-1 کنورسیشن ہوتی ہے، یعنی فیس ٹو فیس ہوتی ہے، سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اسے آپ نے سوال پوچھ رہے ہیں تاکہ آپ اس کے جو ایکسپیرینسز ہیں، اس کے جو اوپینینز ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم انٹرویو لیتے ہیں کینسر پیشنٹس کا، ان کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں، یا پھر آپ یہ جو آج کل ٹی وی شوز پہ ہوتا ہے کہ کسی ڈرامے کے بارے میں، یا اس کے علاوہ جو ہے نا کسی پولیٹیشین کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ دین ہمارے پاس آتا ہے فوکس گروپس۔ فوکس گروپ یعنی کہ گروپ کے اندر جو ڈسکشن ہوتی ہے جس کے اندر میکسیمم 6 سے 10 پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، یہ اکثر جو ہے نا ہمارے کلاس وغیرہ میں پایا جاتا ہے جہاں پر ہم نے کسی ایک ٹاپک کے حوالے سے ڈسکشن کرنی ہوتی ہے اور پھر جو ہمارے منٹس ہیں وہ ہم نے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اندر ہمیں ڈفرینٹ جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں ایک ہی ٹاپک کے بارے میں یا ڈفرینٹ ٹاپکس کے بارے میں۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے نا کسی پروڈکٹ کے بارے میں کسی سے فیڈ بیک لے رہے ہیں، یا کسی ایپ کے بارے میں، یا مطلب کسی بھی چیز کے بارے میں۔ دین ہمارے پاس آتا ہے آبزرویشنل اسٹڈیز۔ آبزرویشنل اسٹڈیز سے مراد ہے کہ اس کے اندر ہم نے ایک نیچرل سیٹنگ میں نیچرل بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں اور نان پارٹیسپینٹ ہیں ہم دونوں کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے انٹریکشن کو دیکھا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ہم جو ہے نا بازار میں جو کسٹمر ہوتا ہے اور جو سیلز مین ہوتا ہے ان دونوں کا انٹریکشن دیکھ سکتے ہیں۔ ہم گھر میں جو ہے نا مدر اور جو چائلڈ ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم ڈفرینٹ ایگزامپلز لے سکتے ہیں۔ کیس اسٹڈیز یعنی کہ ایک سنگل کیس کو بہت ہی ڈیپلی ایگزامن کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ہم اس کے سکسیس اور اس کے فیلئر دونوں کو انالائز کرتے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہوا ہے تو کس وجہ سے، فیل ہو رہے ہیں تو کس وجہ سے۔ جیسے کہ ہم کسی جو بزنس ماڈل ہے وہ کیوں کامیاب ہوا ہے اس کو پڑھیں، تو یہ ہمارا ہوگا کیس اسٹڈی۔ کانٹینٹ انالائز کریں گے ٹیکسٹ کو، امیجز کو اور ویڈیوز کو۔ ہمارا کانٹینٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیکسٹ کے فارم میں ہو سکتا ہے، امیجز کے فارم میں ہو سکتا ہے اور ویڈیوز کے فارم میں۔ تو اس کے اندر ہم نے اس کے پیٹرنز اور جو تھیمز ہیں بیسیکلی انہی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سوشل میڈیا کی جو پوسٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے سینٹیمنٹ کے حوالے سے ان کو دیکھنا، ان کو انالائز کرنا کہ لوگ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ لیمیٹیشنز کیا ہوں گے اس کے کہ یہ سبجیکٹیو ہوتا ہے،
اسی وجہ سے ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے میں، اور اس کے اندر جو کیجوالٹی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، یعنی کاز اور جو ایفیکٹ ہے ان دونوں کے ریلیشن شپ کو ڈٹرمن کرنے میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور ڈس ایڈوانٹیج ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا جو سیمپل سائز ہے وہ بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کہ بہت کم لوگوں سے ہم اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، لمیٹڈ ہوتا ہے۔ یہ جو اسمال سیمپل ہے اس کے اندر ہمارے اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، ہماری اپنی فیملی بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر بائسنس بہت زیادہ ہوتی ہے، جو ہمارے ڈیٹا کے انٹرپریٹیشن پر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار یور پارٹیسپیشن۔ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولنا، تاکہ اس طریقے کی مزید ویڈیوز آپ لوگوں کو ٹائم پر مل سکے۔